قاسم نامی ایک شخص اپنے گاؤں کا طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ گاؤں کا چودھری بھی تھا۔ وہ ایک دن گاؤں کے ایک عبادت گزار بزرگ جو عالم بھی تھے ان کے پاس آیا اور مشورہ چاہا اور کہا کہ وہ پچھلے 15 دنوں سے بہت ہی اضطرابی کیفیت میں ہے، راتوں کو انجانے خوف سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، بیٹا بھی یکایک بیمار ہو گیا ہے اور اسے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ بزرگ نے تمام تفصیل سننے کے بعد چودھری سے کہا کہ وہ پچھلے 15 دن پہلے ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے کا ذکر کرے اگر کوئی ہوا ہے تو۔ شرط یہ ہے کہ وہ ہر بات صحیح اور سچ بتائے ورنہ وہ ان کو مشورہ نہیں دے سکیں گے۔ کچھ تحمل سے چودھری نے بزرگ کو ایک واقعہ سنایا جس کو سن کر بزرگ پریشان نظر آئے اور چودھری سے کہنے لگے کہ چودھری تم بہت مشکل میں پھنس چکے ہو۔ واقعہ جو سنایا وہ کچھ تھا۔ کچھ عرصے پہلے قاسم سے ملنے نیاز آیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ ایک اسکول کی چھوٹی سی عمارت اور ساتھ ہی ایک پانی کا کنواں بنوانا چاہتا ہے۔ چودھری نے اندازہ لگا لیا کہ نیاز کوئی بہت امیر اور اثر رسوخ والا بندہ نہیں ہے بلکہ کسی بڑے شہر یا پھر کسی اور ملک سے آیا ہے اور صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کام کر رہا ہے۔ چودھری نے جگہ دے دی اور کام شروع کرا کہ نیاز واپس چلا گیا۔ نیاز کچھ عرصے بعد آیا اور 4 کمروں کی دیواریں اور چھت کا کام مکمل دیکھ کر خوش ہوا اور مزید رقم چودھری کو دی تاکہ وہ دروازے، کھڑکیاں اور بچوں کے بیٹھنے کے لیے ضروری سامان خرید لے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ پھر ابھی 15 دن پہلے نیاز جب آیا تو اس نے دیکھا کہ قاسم نے نہ تو دروازے، کھڑکیاں لگوائی ہیں بلکہ ان 4 کمروں میں اس کی بھینسیں بندھی ہیں۔ پوچھنے پر چودھری عادتاً سب معاملے سے پھر گیا اور نیاز پر الٹا زور زور سے غصے میں چیخنا شروع کر دیا۔ نیاز سے پیسے وصول کرنے سے بھی انکاری ہو گیا اور اس عمارت کو بھی اپنی ملکیت کہہ کر نیاز کو ڈرانے دھمکانے لگا۔ نیاز یہ سب سن کر خاموش رہا اور غصہ یا لڑنے کی بجائے نیاز نے گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور جب تک دیکھتا رہا جب تک چودھری چیختا رہا اور گاؤں سے نکل جانے کو کہتا رہا۔ نیاز واپس چلا گیا۔ چودھری کا خیال تھا کہ نیاز پولیس کچہری کا رخ کرے گا مگر 15 دن گزر گئے، نہ نیاز آیا اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ چلا۔ قصہ سننے کے بعد بزرگ نے چودھری کو بتایا کہ وہ مشکل میں اس لیے پھنس گیا ہے کیونکہ نیاز نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے تم سے لڑنے، حق مانگنے کی بجائے اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تمہارا کیس اللہ کی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ اب تم دنیاوی سزا نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی سزا بھگتو گے۔ نیاز نے بالکل اسی طرح کیا جس طرح عمران خان نے حکومت زبردستی چھینے جانے پر اپنی ڈائری اٹھا کر گھر جاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تھی۔ اس پر چودھری قاسم نے گھبرا کر بزرگ سے پوچھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ وہ سچے دل سے اللہ سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگے اور پھر نیاز کو تلاش کرے اور اس کا حق اس کو واپس کرے۔ بزرگ نے مزید ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس کام میں دیر نہ کرنا، بعض دفعہ معافی کا موقع ایک دفعہ ہی ملتا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جانتا ہوں تم گاؤں کے چودھری ہو مگر قاسم تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا، تکبر، ناانصافی اور انا ہر بڑے سے بڑے کو تباہ کر دیتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ شطرنج کا کھیل مکمل ہونے پر تمام مورے، بادشاہ ہو یا پیدل، دونوں بلا تفریق ایک ہی باکس میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ اگر دل سے معافی چاہتے ہو تو ابھی اٹھو اور عمل کرو، یاد رکھنا ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ چودھری اٹھا اور چلا گیا۔ بزرگ سوچ میں پڑ گئے اور دعا میں کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ کاش چودھری ان کی بات پر عمل کر لے ورنہ اسے بڑے سنگین نقصانات اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ اللہ کی گرفت میں کوئی آ جائے تو چھڑانا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم
अब हो बर्फबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौड़ते यकीनों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीरों को, ये वतन नहीं होगा यहाँ, आखिरिश होगा वही, चाहेगा जो रब्बे जहां। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन